چاہے جتنی بڑی مصروفیت میں لگی ہے، اپنے بزنس میں، جاب میں، کاروبار میں، اینڈ پہ مرنے کے بعد انجینئر ہو، انجینئر ملٹیپلائی ود ڈیتھ تک کیا بن جائے گا؟ 0۔ ڈاکٹر مرنے کے بعد 0، بڑا بزنس مین 0۔ لیکن جو آپ نے یہ ایک ایک حرف پڑھ لیا نا، تو ہر حرف پہ پڑھنے پہ منیمم جو ہے 10 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ تو یہ ایک ایک حرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، فرمایا کہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے۔ آپ دیکھو کہ جن حروف کا آپ کو حروف مقاطعات کا میننگ کا بھی نہیں پتہ، اس پہ بھی اتنا ثواب ہے۔ تو جب آپ سمجھ کے آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو اس لیے آپ دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی کیا سنت تھی کہ وہ قرآن پاک ہر وقت پڑھتے اور سنتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک سے جو ہے محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک سے دیکھو جتنی زیادہ انسان کو محبت ہوگی نا، جس سے اس کا کلام پڑھے گا، یہ قدرتی بات ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو دیکھو اس کے انڈر ہی ساری حدیثیں آ جانی ہیں۔ تو جب آپ وہ پڑھیں گے تو یہ محبت کی نشانی۔ تو جس کو دنیا سے محبت ہوتی ہے اس کو دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو اس لیے سب سے افضل چیز یہ ہے کہ یہ پڑھیں۔ کون سی آیت مبارک تھی؟ اچھا، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 جو ہے وہ سب نکال لیں۔ ہاں 141، اچھا 140، ہاں 141، اچھا واہ واللہ سے سب بھائی نکال لی سورہ الانعام کی آیت نمبر 141۔ بہنیں بھی جو ہیں وہ 141 جو ہے سورہ الانعام کی 141 آیت مبارک نکال لیں۔ نکال لی سب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده إنه لا يحب المسرفين۔ تو دیکھو وَهُوَ الَّذِي، تو جو ہے ہم نے کیوں یہاں لمبا کیا، یہ جب حروف علت آتا ہے اس کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر یہ جو ہے نا مد بن جاتی ہے،
اور دوسرا جو ہے انشا، تو یہاں پہ ہم نے اخفا کیا کہ سلائڈ سا غنہ کیا جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد. تنوین کیا؟ 2 زیریں 2 زبریں 2 پیشیں، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا الف 2 زبر ان، تو حمزہ نون ساکن ان، سیم ہوگی نا کہ 2 زبر ہوتے تو وہ بھی سیم ساؤنڈ تھی، ہینس آف دیٹ. تو اس لیے یہاں پہ آپ نے جب حروف حلقی نہ ہو اس کے بعد، یعنی کتنے ہیں حروف حلقی؟ 6، خا غا ح عین ہ حمزہ، تینوں خا اور عین غین اور حمزہ، جب یہ ہوں اور اس کے بعد لام اور را، یہ 8 حروف آپ نے یاد کرنے ہیں. حروف حلقی اور لام اور را نہ ہو تو پھر ہم سلائڈ سا غنہ کرتے ہیں انشا. لیکن اگر اس کے علاوہ ان میں سے کوئی آ جائے تو پھر جو ہے نا آگے اگزامپل آ جائے گی، میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہاں پہ ہم اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں جلدی سے. اور آگے جنہ، تو ہم نے یہاں پہ کیوں غنہ کیا کہ 2 لیٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون کے اوپر تشدید ہو تو اس کو کہتے ہیں نون غنہ، اور میم کے اوپر تشدید ہو تو اس کو میم غنہ. تو جہاں پہ بھی نون میں اب دیکھو ہزارہ دفعہ قرآن پاک میں آنا ہے نون تشدید والا، تو آپ کو رول کا پتہ چل گیا کہ یہاں پہ نون غنہ ہے. تو کیسے کریں گے؟ جنہ، تو کھڑی زبر ہے نا تو اس کو 1 الف تک کھینچنا بھی ہوتا ہے. تو ہر ایک جو ہے ایسے اپنی آواز کو 1 الف تک ہولڈ کر لے اور ناک میں آواز لے. تو ایسے ہی جنہ. ہاں آگے دیکھو کہ جب بھی ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین کے بعد 2 زیروں کے بعد 2 زبروں کے بعد 2 پیشوں کے بعد اگر یومن یا واو میم نون ان میں سے 4 لیٹر میں سے کوئی بھی آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ادغام بالغنہ، کہ ملاتے ہوئے ادغام کرتے ہوئے ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں. جب ملاتے ہیں نا تو ایسے کریں گے جنات معروشات، جنات معروشات. تو آگے پھر معروشات، تو دیکھا پھر یہاں پہ بھی یومن میں سے وہاں پیچھے آ گیا تھا میم، یہاں پہ یومن میں سے کیا آ گیا؟ واو. تو پھر اس لیے یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کریں گے. آگے دیکھو پھر دوبارہ آگے آ جاتا ہے معروشات والنخل، والنخل. کیوں کہ نون کے اوپر پھر آ گئی نا تشدید. یہ تو اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ نون کے اوپر تشدید آ گئی تو نون غنہ ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھو آگے مختلفاً اکلہ، دیکھو اب یہاں پہ تنوین آئی ہے تو لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ مختلفاً، کیا کیا ہے؟ اظہار، کہ جلدی سے ہم نے اس کو پڑھ دینا ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف جب کچھ اس کے اوپر نہ ہو تو ہوتا ہے الف، لیکن جب اس کے اوپر کسرہ دمہ فتحہ یا ساکن ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ، ٹھیک ہے. اس وقت پھر وہ الف نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. جب کچھ نہ ہو تو پھر ہوتا ہے الف. تو اب دیکھو کہ اس میں ہم الف کے اوپر پیش ہے اس لیے یہ حمزہ بن گیا. تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ پڑھیں گے مختلفاً اکلہ. تو یہاں پہ بالکل مختلفاً نہیں کرنا، جلدی سے جو ہے اس کو پڑھ جانا ہے. آگے والرمان، ہم دیکھو را 2 ہیں اور اس کے بعد میم ہے. دیکھو را کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے ہم اس کو غنہ نہیں کرتے، لیکن آگے جو ہے میم کے اوپر رمان، تو 1 الف تک جتنی انگلی کھولتے ہیں بند کرتے ہیں اتنی دیر آپ نے اس کو ہولڈ کر لینا اپنی ساؤنڈ کو. تو ایسے ورمان، ہاں تو 1 الف تک اس لیے کھینچا کہ اس کے بعد الف بھی ہے میم کے. تو میم جہاں پہ تشدید والا آئے گا
کہ جس پہ ڈبلیو بنا ہوتا ہے آپ نے اسی طرح اس پہ گنا کرنا ہے۔ آگے دیکھو پھر دوبارہ متشابہاً، تو یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہے۔ آگے من ثمرہ، تو یہاں پہ نون کے بعد حروف ہلکی نہیں، لام اور را نہیں، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے اخفا کیا۔ آگے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ، تو دیکھو ایک ہی آیت میں کتنی دفعہ وہ جو رول نون غننے والا اپلائی ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ نے یہ یاد رکھنی ہے۔ چلو ایک دفعہ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ۔ والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده۔ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي، اور هُوَ الَّذِي، کہ وہ ذات ہے، کہ جیسے کہتے ہیں نا وہ ہے، کہ وہ ذات ہے، انشأ، کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، جنات، کہ باغات، معروشات، کہ معروشات جو ٹٹیوں کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، جن کے اوپر چھتوں کے اوپر چڑھائے جانے والے، کہ یعنی جو جیسے انگور ہے اس کی بیلیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، اسٹرابری ہے، ایسی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جس نے تمہارے لیے ایسے باغات پیدا کیے جو اوپر اس کے چڑھ جاتے ہیں، وغیر معروشات، اور جو اس کے اوپر نہیں چڑھتے لیکن ہوتی بیلیں ہی ہیں، لیکن تربوز ہے کتنا بڑا ہے تو زمین پر ہی ہوتا ہے، اور خربوزہ ہے، تو جیسا کوئی بندہ تھا نا، تو اس نے دیکھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے بیر ہے تو اتنی اونچی لگا دیا ہوا ہے، تو اس کا جی چاہ رہا تھا نا کھانے کا، تو بیری کے درخت کے نیچے تھا، بیری کو اونچی تھی تو لیکن اوپر لگا ہوا تھا، کہتا یا اللہ تیرا بھی کیا مطلب کمال ہے کہ اتنا سا جو ہے چیز ہے اور اتنی اونچی لگا دی، اور تربوز اتنا بڑا ہے اور زمین پہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہیں پہ سستانے کے لیے لیٹا تھا، تو ایک بیر گرا نا ٹوٹ کے، تو اس کے واقع یہاں بڑی زور سے جو لگا نا، کہتا ہے شکر ہے یا اللہ کہ یہ کہیں تربوز نہیں تھا اوپر لگا ہوا تو تیری ذات کا شکر، کہ اس لیے سونا اللہ جو اس کے حکیم کے کام ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس نے جو ہے دیکھو کہ کچھ ایسے ہیں غیر معروشات، کہ جو زمین پہ ہی بیلیں ہوتی ہیں، اور اتنی بڑی کاسوکولا ہے، تربوز ہے، اور جو ہے خربوزہ ہے، ایسی ساری، تو اور اللہ پاک فرماتے ہیں والنخل، اور اس کے اندر کھجوریں، ڈیٹ پامز، اور وزرع مختلفاً، اور اس کے اندر مختلف کھیتیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، کہ تمہارے لیے دیکھو کہ اتنی زیادہ ویجیٹیشنز ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، اور جو ہے مختلف کراپس ہے، رائس ہے، ویٹس ہے، بارلے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اوٹس ہے، کیا کچھ جو ہے اتنی قسمیں پیدا کی ہیں،
کیسی ذات ہے اللہ پاک کی کہ آپ دیکھیں کہ ایک جیسی سوئل ہے، ایک جیسا پانی ہے، لیکن اس میں سے کتنی ڈیفرنٹ چیزیں نکالتا ہے۔ ایک ہی طرح کے اورنج کی قسم میں سے دیکھو کہ کوئی مالٹے ہیں، کوئی اورنج ہے، کوئی ٹینجرین ہے، کوئی کتنے ہی لیمنز ہیں، اور کوئی یلو ہے، کوئی لائم ہے، تو ایک ایک کی قسم نہیں ہم گن سکتے۔ تو دیکھو کوئی دنیا کے اندر ایسی مشین ہے کہ ایک مشین اور اس میں سے بڑی مختلف چیزیں ایک جیسی چیز ڈالو اور نکالے؟ تو یہ ہے اللہ پاک کی ذات کہ وہیں پہ اتنی میٹھی چیز ہوتی ہے، آپ نے اس سے نیکسٹ ہوئی لگائی ہوتی ہے جس کا کوئی بھی ٹماٹر ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے، وہیں پہ آپ نے ہاٹ پیپر لگائے ہیں تو اتنے کڑوے، وہیں پہ ہرب لگایا ہے، کوئی بیزل لگایا ہے، کوئی سلینٹرو لگایا، اس کی خوشبو دیکھو کہ اتنی تیز ہے لیکن ان کے اندر نہیں جا سکتی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے ان کے فیس علیحدہ، ان کے ٹیسٹ علیحدہ، ان کی شکلیں علیحدہ، ان کے کلر علیحدہ ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو وزارع مختلفاً، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ زراعت جو ہے ساری جو ہے مختلف پیدا کی ہے تمہارے لیے ہیں۔ اکلہ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اور کھاؤ اس میں سے، والزیتون، اور اللہ تعالیٰ نے زیتون پیدا کیے اور اس کی، اور فرمایا والرمان، اور پامگرینٹی اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے انار، اور متشابہن، اور اسی سے ملتے جلتے، کہ یعنی زیتون سے ملتا ہوا شکل میں انگور ہوتا ہے اور بیر ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ٹیسٹ میں غیر متشابہ، اور اس کے ٹیسٹ میں جو ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ٹیسٹ میں نہیں ملتی، کچھ شکل میں ملتی ہیں، کچھ شکل میں ملتی ہیں لیکن ٹیسٹ میں نہیں ملتی، اور کچھ ٹیسٹ میں ملتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کلوا من ثمرہ، اور اس میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پھل دیے ہیں، اور یہ اناج اور ہر چیز قسم کی ویجیٹیشن، فروٹس اور کراپس دی ہے، اس میں سے کھاؤ اذا اثمرا، جب اس کے پھل پک جائیں تو وہ کھاؤ، وآتو، اور دے دو، آتو حقہ، اس میں سے حق دے دو، یعنی غریبوں کا، مسکینوں کا جو ہے یوم حصادی، کہ اس دن جس دن کہ تم کھیتی کو کاٹتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارش کا پانی اس کو لگایا، آپ نے نہروں کا لگایا، تو اس سے جو ہے اس کا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ویڈوز کو، اور آرفنز کو، اور انڈیجن اور پورز کو، اس کا جو ہے نا ان کا پارٹ، ان کا حصہ جو ہے اس میں سے دے دو۔ اور اس سے جو ہے نا دینے سے ایک تو شکرانہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شکر بھی ادا اس کا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات پاک کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جس نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اکاؤنٹ کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے، کہ اتنی اس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی ہے تم میں تمہارے، حل من خالق، ہے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا خالق بنانے والا زمینوں اور آسمانوں میں، کہ جو ایک بھی چیز کسی نے پیدا کر دی ہو، ایک سیب تک نہیں کوئی بنا سکتا، ایک مچھر نہیں بنا سکتا کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو اس کے اندر ایسے ٹیسٹ ڈال دیے، اور کیسی شان اللہ پاک کی کہ دیکھو نا، اس نے پانی کا کلر ایسے کلر لیس رکھا ہے، ورنہ تو ہم جس چیز میں ڈالتے اسی کے کلر کو وہ خراب کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کھیتی کو ایسے لگتا ہے، اور ہر کھیتی اپنے اپنے کلر نکالتی ہے، اگر وہ کئی کلرفل ہوتا تو وہ ساری چیزوں کا ایک ہی کلر ہوتا، بندہ ویسے ہی ٹائرڈ ہو جاتا ہے ایک ہی چیز کو دیکھ دیکھ کے۔ لیکن اللہ سونے کی ذات پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، زمینوں آسمانوں میں کہ جو تمہیں کوئی رزق تمہارے لیے پیدا کرتا ہو،
تو فرمایا لا الہ الا ہو فانا توفکون، کہ اس کے علاوہ تو کوئی نہ معبود ہے اور تم کس طرف جو ہے پھرتے جا رہے ہو، کس طرف گمراہی میں پڑ رہے ہو، کہ بھائی جس کا کھائیے اسی کے گیت گائیے، کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گیت گاؤ، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرو، اللہ تعالیٰ نے جس نے تجھے دیا ہے جس کا کھائیے اسی کے گیت گائیے۔ آپ کے تو گھر میں دیکھو نا، آپ کما کے لائیں اور آپ کی بیوی کے میرے تو بہن بھائی دیتے ہیں مجھے، تو آپ کو ابھی کتنا پیسے لاتے ہیں تو کتنا غصہ آئے گا، چاہے وہ آپ کی اپنی ریلیٹیو ہے۔ لیکن اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے علاوہ تو کسی نے کچھ نہیں دیا، تو لوگ دیکھو کس کس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس نے دیا ہے جس کا کھائیے اسی کے گیت گائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتے ہیں، اور اس کا شکرانہ کیا ہے کہ اس کا جو ہے حقہ یوم حصادی، تو اس کے دن جو ہے کاٹنے کے فصل اس کا حق دے دو۔ تو اور فرمایا ولا تسرفوا، اور نہ اسراف کرو۔ میرے استاد محترم وہ اس کی ماشاءاللہ بڑی پیاری تفسیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے تھے اسراف کیا ہے کہ یعنی ایک تو ہے نا اسراف کہ بھائی ویسٹ کرنا، کہ آپ اس کو ضائع کرتے ہیں، جیسے کھانے لگے اتنا ڈال لیا کہ بھائی جو کھایا بھی نہیں جانا، اور پلیٹ کو ایسے اونٹ کی کوہان جیسے بنا کے لے آئے۔ ہاں اگر کھا سکتے ہیں تو الحمدللہ، بیچارے جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو کھانا پڑتا ہے، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈال پورا لیتے ہیں لیکن بعد میں ختم نہیں کر سکتے، تو وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ اور وہ فرماتے تھے اسراف یہی نہیں، اپنے آپ کی جسم کو جو نیڈ ہے اگر اس کے مطابق نہ کھانا، یہ بھی اسراف ہے، کیونکہ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، تو یہ بھی اسراف ہے۔ اگر آپ پراپر جو ہے اپنے جسم کو غذا نہ دیں جتنی کہ چاہیے تو یہ بھی اسراف میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کو آپ ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اپنی اس کا ایزی رول انہوں نے بتا دیا کہ دونوں چیزیں اسراف ہیں، کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو کھانا وہ بھی اسراف ہے، اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق نہ کھانا وہ بھی اسراف ہے، کہ چاہے چھوڑا نہیں بھی لیکن مجھے جیسے ضرورت ایک روٹی کی ہے اور میں دو کھا رہا ہوں، تو یہ بھی اسراف ہے۔ اور اسراف اسی میں نہیں کہ یعنی آپ شادی بیاہ میں ان چیزوں میں جہاں کہیں پہ بھی ہم ضائع کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ اسراف ہے، کہ دیکھنا مہینے کے لیے لائٹیں لگا کے چھوڑ دی ہوئی ہیں، وہیں پہ وہ بھی کسی اور غریب کے بھی تو کام آ سکتا تھا، اور وہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی بعد میں وہ جو ہے دیگیں بچ جاتی ہیں، اور اس وقت جو بیچارے فقیر مانگنے آتے ہیں ان کو نہیں دیتے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسراف سے محفوظ فرمائے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ رول یاد رکھ لو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملے گی اگر ہم اسراف کریں گے، ویسٹ کریں گے، چیزوں کو ضائع کریں گے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بندہ محبت نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت نہ کرے تو وہ کتنا بد نصیب انسان ہے، اس کی زندگی میں کبھی سکون آ سکتا ہے؟ بھائی اگر کسی مینیجر کے ہاں سپروائزر ہو کمپنی میں تو وہ اس سے راضی نہ کسی امپلائی سے ہو تو وہ اس کو جینا جو ہے وہاں پہ حرام کر دے گا، مشکل کر دے گا۔ تو سوچو کہ جو احکم الحاکمین ہے، اگر ہم اس کی جو ہے ناراضگی اس سے لے لیں گے تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اتنے لوگوں کو بدسکونی ہوتی ہے زندگی میں، اس لیے کہ بھائی اپنا تعلق جو ہے اپنے رب سے ہم بنائیں، اور جو اس کے حکم ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع رہنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ
رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تو دیکھا کوئی آیت نہیں یہ جو رول آپ پڑھتے ہیں کہ اس میں اپلائی نہ ہو رہا. دیکھو کہ یہاں پہ بھی اب آ گیا نا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، تو یہاں پہ ان نہیں کرنا. کیوں؟ یہ اظہار ہے کہ جب بھی ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ہو تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کیا آ گیا؟ عین. تو اس لیے ہم یہاں سے جلدی پڑھیں گے. اور آگے حمولتاً، تو دیکھو میں نے کیا بتایا تھا تنوین کے بعد. تنوین کیا ہے؟ دو زیریں، دو زبریں، دو پیشیں، ان کو تنوین کہتے ہیں. تو جب کوئی حروف یومن میں سے آ جائے تو یہاں پہ یومن سے کیا آ گیا؟ واو، ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو جب ملانا ہے تو ایک زبر کے ساتھ، ایک فتحہ کے ساتھ، حمولتاً وفرشا. ہاں آگے دیکھو پھر میم غنہ آ گیا، کلوا مما، ماشاء اللہ. آگے دیکھو اللہ کے نام سے پہلے ہم نے پڑھا تھا زبر یا پیش آ جائے یعنی فتحہ یا دمہ آ جائے تو اس کو فل موت پڑھنا ہے. بس زیر یا کسرہ ہوگی تو پھر باریک پڑھنا ہے. جیسے بسم اللہ تو باریک پڑھتے ہیں نا. تو جب موٹا کرنا ہے تو منہ کو اوپر کو ایسے کھولنا ہے. تو رزقکم اللہ، ویری گڈ. اور اسی طرح آگے دیکھو انہو، تو دیکھو پھر نون گنہ آ گیا. پھر آگے عدو مبین، تو دیکھو پھر وہ ادغام بالغنہ، عدو مبین. ہاں عدو مبین. تو یہ جو پیش ہوتی ہے نا دمہ، اس کے لیے ہونٹوں کو پورا راؤنڈ کر لیں گے نا یہ خود ہی نکلے گی. یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ہونٹوں کو عدو مبین. ہاں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں واو اور من الانعام، یہ جیسے یہ صورت انعام ہے کہ ہم نے پیدا کیے ہیں مویشی، بیسٹ، کیٹلز ہیں، اینیملز. حمولتاً، اینیمل انعام کہتے ہیں بڑے جانوروں کو بھی، مطلب کہ وہ بھی سارے جانور ہی، لیکن اس میں جیسے حمولتاً کہ جو وزن اٹھانے والے بڑے انعام، اور کہ یعنی جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، اور یہ جو ہے نا گدھا ہے کہ یہ جو ہے نا بوجھ اٹھاتے ہیں نا، ہاتھی ہے. تو ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو وزن اٹھانے والے ہیں. اور حمولتاً وفرشا، اور وہ بھی جو چھوٹے ہیں جو زمین سے لگے ہوئے، یعنی کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے گائے ہے، بکری ہے، بیڑ ہے اور اس طرح کے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا اور ان کی سکن بھی کام آتی ہے، بڑے بڑے ان اینیملز کی بھی اور چیزیں بھی، ہڈیاں بھی ہے. اور اسی طرح کچھ پیدا کیے ہیں فرشا جو زمین سے لگے ہوتے ہیں، بیر، بکری، کہ یہ تمہارے فوڈ کے لیے، میٹ کے لیے. اور
اس کی وول کے لیے اور اس کے اندر سے دودھ دوتے ہو، یہ ساری چیزوں کے لیے کے ساتھ اتنے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اور کیسی اللہ کی ذات پاک ہے؟ فرمایا کہ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو کھاؤ اس کے رزق میں سے، کہ یعنی جو رزق ان سے نکلتا ہے کہ دودھ نکلتا ہے۔ دیکھیں کیسی اللہ کی شان ہے کہ گرین پاسچر کھاتے ہیں یا اور کلر کا کھاتے ہیں لیکن پانی پیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ اس کا علیحدہ بلڈ بن رہا ہے، یورن علیحدہ جا رہا ہے، پوپ علیحدہ جا رہی ہے، اور اس میں سے کتنا پیارا صاف شفاف دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نکال رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اللہ کے رزق میں سے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ کھا کس کا رزق رہے ہو؟ اللہ پاک کا۔ اور بلیو می، جو انسان اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کے تو کسی اور کی طرف نسبت کرے گا، انسان کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہوں گے قیامت کے روز۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا رزق کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ پیروی کرو شیطان کی، کہ جیسے وہ رب کے حکم کی نافرمانی کی نا، کہ جو اللہ نے پاک نے فرمایا وہ نہیں کیا، تو اسی طرح اگر اللہ پاک بھی تمہیں کہتا ہے کہ یاد کرو اس کی نعمتیں، شکر کرو اللہ کا جس نے دیا، تو ہم اگر اس کو چھوڑ کے تو دیکھو اور کسی کے فرما بردار بنیں گے اس دنیا کے، کہ جو اللہ کی نافرمانی پہ ہمیں لگانے والی چیزیں ہوں، کہ بھائی نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ رزق اس کا کھایا، فرما برداری اپنے امپلائر کی کریں، رزق اس کا کھایا اور فرما برداری ان بیوی بچوں اور ان کی کریں، کہ بھائی ان کے لیے آج کے یہ کہتے ہیں نا بھائی اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، او جی میرے اوپر بڑے بوجھ ہے بیوی بچوں کا۔ تو یہ پہلے فرض ہے چیزیں اللہ تعالیٰ کا، تو یہ جو ہے جسم دیا تو اس کا شکرانہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ 5 سینسز دی تو اس کا 5 ٹائم تھینک ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ ہمیں حواس ہمسہ دیے، تو ان کا خواص جو ہے یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ آنکھیں کی جگہ پوچھو جس کو جس کی آنکھیں نہیں، پوچھو اس سے جو بیچارے اتنے جوان نوجوان گیلیڈٹ یونیورسٹی میں دیکھا جاتے اور اس میں بیچارے میوٹ ہیں، ڈیف ہیں، گونگے بہرے ہیں، تو بیچارے بات نہیں سمجھا سکتے، تو کتنا ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سونے کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں بغیر اپلیکیشن کے دی ہیں، تو اس لیے اس کا اتنی 5 نعمتیں دی ہیں، تو اتنی بڑی مطلب اس کی تو نعمتیں کوئی کاؤنٹ ہی نہ کر سکتا۔ اس کو پوچھو جس بیچارے کو جو ڈائبیٹک ہو گیا کہ بھائی صحت کتنی نعمت ہے، اس کو پوچھو بیچارہ جو ہارٹ کا مریض ہے کہ بھائی جس کا ہارٹ ٹھیک ہے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو پوچھو جس کی کڈنیز فیل ہو گئی ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمت کو اور بڑھا دوں گا۔ تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے نا، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اللہ پاک کے گھر میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھو کوئی بندہ کتابوں سے اکیلے نہیں سیکھ سکتا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کتابیں 4 بھیجی تھی، اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کے اوپر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کہ ان کی اتنی سخت ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس لیے ان کی صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ جس نبی بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 منٹ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، آپ دیکھو کہ یہ صحابی رسول بن گیا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقام ہے سید المرسلین کا، امام الانبیاء کا اور امام الجن والملائکہ، کہ آپ کے صحبت میں 1 منٹ کے لیے بیٹھنے سے اتنا بڑا رتبہ پا گیا کہ صحابی اب ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں تو اس کے پاؤں کی ہاک بھی نہیں بن سکتے، کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحبت پانے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء وراثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی باعمل عالم سے مسافہ کیا، ایسے ہی میرے ساتھ مسافہ کیا۔ جس نے کسی باعمل
عالم کی زیارت کی ایسے جیسے میری زیارت کی، اور فرمایا کہ جس نے کسی باعمل عالم کے پیچھے نماز پڑھی ایسے میرے پیچھے نماز پڑھی، اور فرمایا جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا وہ تو پھر جنت میں پہنچ ہی جائے گا۔ تو جہاں کہیں ہوں جو علماء ہیں ان سے ہمیشہ اپنا تعلق بنا کے رکھیں۔ اور یہ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے ہم نے اپنے استاد محترم ان حضرات کو دیکھا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، جب تک آپ ان کے قریب نہیں نہ ہوتے آپ اس رحمت کو فیل نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو، کیونکہ وارث کہا ہے نا نبیوں کے، تو جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ عطا کیا تو اس کا حصہ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکرانہ ہے، اور فرمایا کہ شیطان کے پیروی نہ کرو کہ اس نے رزق تو اللہ کا ساری چیزیں، لیکن اس کی نافرمانی کر دی، ایک نماز سجدے سے انکار کیا تو ابلیس بن گیا۔ تو ہم جو دن میں 5 نمازوں کے فرض سے انکار کر رہے ہوں گے تو یہ تو ہم اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں نا آج، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ بھائی وہ کیا ہوگا جو ہم نمازیں چھوڑتے ہیں۔ تو جو پڑھتا ہے نماز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی امت میں 5 وقت کی نمازیں میں فرض کی ہیں اور ان کو جو ہے پڑھے گا صحیح طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ تو میں اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں کہ چاہے تو اس کو معاف کرے یا عذاب دے۔ تو بھائی دیکھو نا، ہمیں رزق والی چیز سے پتہ ہو کہ یہ وارنٹی جو ہے نا یہ ان کی بڑی اچھی ہے جی، سیئر کی فلاں کمپنی کی، تو ہم چیز وہیں سے لیتے ہیں، اور جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا فٹ پاتھ پہ چیز بیچ رہا ہو تو وہ ویسی ہی کوئی چیز ہو لیتے ہوئے کتنا ڈرتے ہو کہ بھائی اس کی وارنٹی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر وارنٹی دے رہے ہیں کہ بھائی اس کو گارنٹی مل رہی ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کو ایسے۔ تو شیطان نے یہ یاد رکھے کہ ایک سجدے سے انکار کیا تو ابلیس بن گیا، عزازیل اتنا بڑا مطلب عبادت گزار تھا، لیکن ہم جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، اور بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ جس طرح خود راندہ درگاہ ہوا مردود بنا، یہ تمہیں بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے تو تمہیں بھی گمراہ کر دے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اس نے تو بہکا دیا۔ بار بار آتا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس نے کیا کیا، نافرمانی کی تو ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا، مردود بن گیا۔ تو بھائی تم اس کے رستے پہ نہ چلنا، اور اللہ پاک بار بار سمجھا رہے ہیں، اور اس کا رستہ بھی کلیئر ہے اور اللہ تعالیٰ کا رستہ بھی کلیئر ہے کہ کون سے اللہ کے حکم ہیں اور کون سے اس کی نافرمانی والے رستے ہیں، اور اس کی نافرمانی والے رستے پہ چلتا ہے شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ 8 ازواج، من الضأن 2 ومن المعد 2۔ قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين۔ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 8 ازواج، اور یہ 8 جوڑے جو ہیں من الضأن، کہ یعنی 8 ٹوٹل ہیں یہ ہیں، من الضأن 2 من المعز 2، اور دو اس میں ہیں، 2 چھوٹے جیسے بھیڑ
اور میل اور فیمیل، اور بکری اور بکرا، یہ ہو گئے چھوٹے، اور الذکرین حرم الانثیین۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے تھے نا کہ اس میں سے نا انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی بکری اتنی جو ہے نا بکریاں پہلے ہی دے دیتی تھی، پیدا ہو جاتی کہ بچہ نہیں پیدا ہوا تو وہ اس کو نا پھر بتوں کے نام پہ اس کے رکھ دیتے، جیسے صاحبہ، بحیرہ اور یہ ساری نا انہوں نے ان کے نام رکھے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا اس میں سے یہ ان کو کوئی جیسے پیچھے پڑا تھا کہ منحت، وہ جو منحت ہوتے تھے نا کہ وہ جو مجاور ہوتے تھے بس وہ کھا سکتے ہیں، اور ہم جو مرد کھا سکتے ہیں، جیسے پیچھے گزرا تھا، اور ان میں سے بھی دو میں سے، اور پھر جو ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ جو ہے امشتملت علیہ ارحام الانثیین، اور اس کے اندر جو ہے ارحام میں رحم کے اندر جو بچہ ہے، وہ کہتے تھے نا کہ بچہ جو ہے خاص مردوں کے لیے ہے اگر زندہ نکل آئے، اور اگر مردہ ہو تو پھر کیا ہے سب شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو پوچھو کہ کس نے یہ حرام کیے ہیں، اور نبئونی کہ مجھے بتاؤ اس کے بارے میں، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ مجھے بتاؤ اس کے بارے میں بعلم، کہ علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، کہ تمہارے پاس بھی اگر کوئی ایسا علم ہے اور تم صادقی کہ اس کے اوپر سچے ہو، تو پھر کوئی سند ہے، کوئی اس کے بارے میں تصدیق ہے تو پھر بتاؤ مجھے۔ اور اسی طرح یہ چھوٹوں کی جو جانوروں میں سے تھے جو کہ انہوں نے حرام کیے ہوئے تھے، اور بچہ جو پیٹ میں، پھر بڑوں میں سے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ، اور اونٹ کے اندر سے، کیمل کے اندر سے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ٹائم ختم ہو گیا ہے، چلو انشاءاللہ کیونکہ پھر آپ کو دوڑ لگ جاتی ہے تو ابھی جو ہے دعا کر لیں۔ ماشاءاللہ جو ہے پچھلی دفعہ اتنا اچھا عمر صاحب بھی بنا کے لائے تھے، ان کے لیے بھی خاص دعا کریں۔ امجد صاحب بھی یہ چیزیں لاتے ہیں، جو بھی لاتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے نعیم صاحب نے بھی آپ کے لیے پورا باکس جو ہے فش کا بھیجا ہوا ہے کہ خاص فش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے اجر و ثواب دے، اور ان کی جو ہے درجات کو بلند فرمائے، ہر مشکل کو دور فرمائے، اور اسے تندرستی عطا فرمائے۔ اور ارشد صاحب جو ہے بنا کے لائے ہیں، لیکن انہوں نے آج فش بنانی تھی، لیکن وہ جو ہے نا وہ بند کر دینا یار، یہ اس کے اندر ریکارڈ نہ ہو، بند کر دیا ہو نا آپ، ہاں بند کر دو۔ اچھا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے ان سب کو جو کوئی جو اس طرح بھی خدمت کرتے ہیں اس کا بہترین ثواب دے،
بھائی آپ سب کرتے ہیں، مجھے کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے جو بھی کچھ لاتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نام اور یہ سارا کام بھی جانتے ہیں جو کیا. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اس کا بہترین اجر آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائیں. اور جس پیار محبت سے آپ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں اس کلاس کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، پڑھنے کو، ہمارے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو کہ ہم سے اس میں کوئی غلطیاں، کوتاہیاں اور ایسی کوئی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے علم میں، اور جہاں کہیں یہ قرآن پاک کا علم، حدیث پاک کا سیکھ رہے ہیں لوگ، ان سب کے علم میں برکت پیدا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، اور دوسروں کے لیے ہمیں یہ پیغام پہنچانے کے لیے قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی ذریعہ ہدایت بنائے، قبر میں ذریعہ نور بنائے، اور قیامت کے روز اس کو ہمارے لیے شافی بنائے، اور جنت کے اندر اس کو ہمارے لیے اعلیٰ درجات کا ذریعہ بنائے. اور جتنے ہمارے بہن بھائی جو کوئی بھی بیمار ہیں، یا کسی حسد ان کو لگا ہوا ہے، کسی جادوگر کی جادوگری لگی ہوئی ہے، اور کسی شریر کے شر سے پریشان ہیں، اور جو ہے ایسے اسیب جادو ٹونے والوں سے جو پریشان ہیں، ان کو سب کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جسمانی روحانی بیماریوں سے بچا کے لمبی نیکیوں والی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. تمام کلمہ گو کی اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ جان مال عزتوں کی حفاظت فرما، اور جتنے جن اور انسان ہیں اے رب العزت یہ ساری تیری مخلوق ہیں، سب کو یا اللہ جنت کی طرف رہنمائی فرما اور جہنم سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.